ماریہ باجی مجھے آپ اتنا برا تیار کریں کہ میرا دلہا دیکھتے ہی مجھے گھر سے نکال دیں۔ میں نے پہلے تو اس کی بات کو مذاق سمجھا اور خوب ہنسی، مگر وہ تو مجھے پکڑ کر الگ ڈریسنگ روم میں لے گئی اور ایسا کرنے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ میں اس کی اس عجیب سی خواہش پر بہت حیران ہوئی، مگر وہ سیریس تھی۔ میں نے اسے اصل وجہ بتانے کو کہا تو اس شرط پر اصل کہانی سنانے پر تیار ہوئی کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ عروج نے بتایا کہ اس کا نکاح 2 سال قبل والدین کی مرضی اور حکم پر ٹیلی فون پر اس کے ایک دور پرے کے چھڑے چھانٹ رشتہ دار ارشد سے ہو گیا تھا، جو لندن میں مقیم تھا، جبکہ وہ اپنے ایک کلاس فیلو عامر سے شدید محبت کرتی ہے۔ اس کی رخصتی چونکہ 2 سال بعد ہونی طے پائی تھی، اس لیے فوری طور پر ارشد سے رشتہ جوڑنے کو اس نے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن اب رخصتی کا وقت آ گیا تھا اور اس کے انکار کے باوجود والدین اسے ہر صورت میں ہی ارشد سے بیانا چاہتے تھے۔ بقول عروج، ارشد ایک حسن پرست انسان ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اتنی بدحیت بن کر ارشد کے پاس جائے کہ وہ اسے چھوئے بغیر ہی دھتکار دے اور وہ انچھوئی عامر کے پاس لوٹ آئے۔ آپ لوگوں کو شاید میری یہ کہانی فرضی لگ رہی ہو، خود مجھے بھی کبھی کبھی یہ سب سٹار پلس کا ڈرامہ لگتا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ ارشد نے عروج کو طلاق دے دی اور وہ واپس لندن لوٹ گیا اور عروج عدت پوری کر کے عامر کی دلہن بن چکی ہے۔ سامعین، میری آپ کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر میں اپنی کہانی یہیں پر ختم کر دوں اور اس رات کا قصہ نہ سناؤں۔ ہاں، اس رات سرخ لہنگے میں لمبا سا گھونگھٹ نکالے ارشد کے بیڈ روم میں موجود دلہن عروج نہیں میں تھی۔ اس روز سب کچھ میرے خواب و خیالوں کے مطابق ہوا تھا۔ میں نے خود کو دلہن کے روپ میں سجایا، اپنا سیاہ بدصورت چہرہ چھپانے کے لیے شرم و حیا کو اوٹ بنا کر گھونگھٹ نکالا۔ یہ ساری گیم میں نے بہت سمجھداری اور پلاننگ کے ساتھ کھیلی تھی۔ ارشد عروج کو اس کے گھر سے دلہن کی صورت ایک 5 اسٹار ہوٹل کے بک شدہ کمرے میں لایا تھا، جس کے برابر والا کمرہ میں نے بک کروایا تھا، اور میں وہاں کپڑوں اور زیورات کی صورت ہو بہو عروج کی طرح دلہن کی صورت موجود تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کمرے میں تنہائی ہونے کا سگنل جیسے ہی ایک موبائل میسج کے ذریعے عروج نے مجھے دیا، میں نے فوری طور پر اپنی ایک دوست کو خصوصی میسج کیا جو ہوٹل کی لابی میں موجود تھی۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر ارشد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور پھر ریسیپشن سے ارشد کو اطلاع دی کہ نیچے کچھ مہمان اس کے منتظر ہیں۔ وہ کچھ حیران اور پریشان سا نیچے آیا۔ میری دوست نے اسے کسی اور مہمان کے حوالے سے ایک غلط فہمی قرار دے کر معافی طلب کی، اور جب ارشد دوبارہ اوپر اپنے کمرے میں آیا تو میں دلہن کی صورت عروج کی جگہ لے چکی تھی اور عروج میرے کمرے میں بیٹھی اس ڈرامے کے اختتام اپنے حق میں ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ روم کا دروازہ اس طرح سے کھلا تھا جس طرح روز رات کو میری جاگتی آنکھوں کے خوابوں میں کھلتا ہے۔ ارشد میرا دلہا راجہ کی طرح دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اگر اجازت ہو تو میں اس چاند سے چہرے کو دیکھ لوں جس نے اب میری زندگی کے آنگن میں روشنی بکھیرنی ہے، اور اس رونمائی پر میں آپ کو یہ ہیرے کے کنگن پہنانا چاہتا ہوں۔ اف اللہ، ارشد تو میرے خیالوں کے راجہ سے بھی زیادہ رومانٹک نکلا تھا، اس سے زیادہ محبت بھرے ڈائلاگ بول گیا تھا۔ اور پھر ارشد نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ الٹ کر اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ اوپر کیا، اس کے ہاتھ سے کنگن چھوٹ گئے۔ تم کون ہو؟ ارشد فوراً ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سارا کردار میرا تھا، اس لیے میں نے ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق بہت پریشانی کے ساتھ روحان سی لہجے میں کہا، آپ پلیز بیٹھ کر میری بات تو سنیں۔ تم عروج نہیں ہو، جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا تھا اور جس کی تصویریں میں دیکھتا رہا ہوں وہ تم نہیں ہو۔ ارشد کی حالت مجھے دیکھ کر غیر ہو رہی تھی۔ میں نے اب اپنے سر سے بھاری دوپٹہ سرکا دیا تاکہ ارشد میرے سرکنڈوں کی طرح کھڑے گھنگریالے بالوں کے جنگل دیکھ کر اور بھی پاگل ہو جائے، اور پھر میں نے بیڈ سے اتر کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگی، ارشد، اصل میں ہی عروج ہوں۔ میرے گھر والوں نے جس لڑکی کی تصویریں تمہیں بھیجی تھیں وہ میری کزن ہے۔ میں بدصورت ہوں، میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور میری عمر بھی شادی کے حوالے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے آپ کو دوسری لڑکی کی تصویر بھیج کر مجھ سے آپ کا نکاح پڑھوا دیا، لیکن مجھے اب کوئی قبول نہیں کرے گا۔ آپ خدا را مجھے نہ ٹھکرائیں۔ میں مصنوعی سسکیاں لے رہی تھی۔ ارشد غم و غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا، میرے ساتھ تمہارے والدین نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں اب ان سے کوئی بات کرنا تو دور کی بات شکل دیکھنا بھی نہیں پسند کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، اپنے سامان سمیت کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے فوراً بعد عروج نے اپنی اصل جگہ لینے میں اور میں نے اپنے اصل مقام پر واپسی میں ذرا دیر نہیں لگائی۔
دوسری صبح عروج کو یوں اچانک ارشد کے چھوڑ جانے والی خبر نے اس کے گھر میں ایک کہرام برپا کر دیا، اور 3 روز بعد ڈاک سے ملنے والے طلاق کے کاغذات نے ایک قیامت برپا کر دی۔ میری شادی تو اب تک نہیں ہوئی، لیکن میں اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ابھی دلہن بن کر سیج پر بیٹھ چکی ہوں۔ باقی رہی عروج اور عامر کی بات، تو وہ دونوں آج اپنے گھر میں 2 بچوں سمیت بہت خوش ہیں۔ عروج کے والدین تو عامر کو مسیحا سمجھتے ہیں کہ اس نے ان کی طلاق یافتہ بیٹی کو قبول کر لیا ہے، اور ارشد، اس کی کوئی خیر خبر نہیں، کہاں ہے، کس حال میں ہے۔